بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. خبریں تو چند ایک ہی ہیں لیکن تفصیلات بہت دلچسپ ہیں. کل چین میں جو پریڈ ہوئی ہے اس نے دنیا کو دہلا کر رکھ دیا ہے. میں بہت دنوں سے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ تاریخ کا ورق الٹنے والا ہے. تاریخ کا ورق الٹ گیا. CNN کی سرخی یہ تھی اس خبر پر کہ اٹس اے ڈائریکٹ میسج ٹو فرام سی جن پنگ، اٹ از اے ڈائریکٹ میسج ٹو ٹرمپ. یہ میسج کیا ہے؟ امریکہ کی بدماشی ختم ہوئی. دنیا کی نظریں اب شی جن پنگ پہ ہوں گی. ڈالر کا زوال شروع ہو گیا. طاقت کا ایسا مظاہرہ ہوا. CNN نے بھی یہی کہا، مشہور میگزین اس نے، ڈپلومیٹ نے بھی یہ کہا، گارڈین نے بھی یہی کہا. اب اس میں تفصیلات میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب دنیا امریکہ کی طرف نہیں دیکھے گی، شی جن پنگ کی طرف دیکھے گی. یہ جو تاثر تھا کہ جو جنوبی سمندروں میں چین پہ بڑا دباؤ ہے، اس دباؤ کا تو قصہ پاک ہوا. 12,000 کلومیٹر کا میزائل ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں 20,000 کلومیٹر کا بھی ہے. امریکہ کے تمام شہر اگر چین کے نشانے پر ہیں تو حملہ نہیں کرنا ہوتا، خوف کا توازن پیدا کرنا ہوتا ہے. اور بسور رہے تھے اپنا ڈونلڈ ٹرمپ اور کہہ رہے تھے کہ جب آپ امریکہ کے خلاف سازش کر رہے ہوں تو شی جن پنگ کو میرا سلام کہیں. اور سر کے بل گئے مودی. اور اتنا بڑا اجتماع چین، برازیل، انڈیا، روس، ایران، پاکستان اور مبصر ممالک کو ملا کے 26 اور 2 لیڈروں کو اس نے اپنے ارد گرد کھڑا کیا. چینی صدر نے، جن پہ پابندیاں ہیں، روسی صدر بھی اور شمالی کوریا کے صدر کو بھی. تو یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. خود امریکی دانشور کہہ رہے ہیں، جیفری سیچ کہہ رہے ہیں اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکی بالادستی ختم ہوئی. جیفری سیچ نے تو یہ بھی کہا کہ تجارت تب بھی ہوتی رہے گی لیکن اب امریکہ کے بغیر ہوگی. یعنی وقت گزرنے کے ساتھ اس کا حصہ کم ہونے لگے گا. 15ویں صدی میں یورپ کے ارتقاء کا آغاز ہوا تھا. 1750 میں ڈومینیشن تقریباً مکمل تھی اور اگلے 150 برس تک رہی. دوسری عالمگیر جنگ کے بعد برطانیہ کے بجائے اور برطانیہ اور فرانس وغیرہ کے بجائے امریکہ واحد لیڈر بن گیا. 1990 میں 92 میں روس کی افغانستان سے پسپائی کے بعد وہ واحد عالمی طاقت بن گیا. لیکن اس کے ساتھ تکبر آ گیا. اور تکبر ایسی چیز ہے، فرمایا کبریائی اللہ کی چادر ہے، اور فرمایا کہ مخلوق خدا خدا کا کنبہ ہے، اور فرمایا کہ اگر ظلم کی کھلی اجازت دے دی جاتی ہے مفہوم ہے ایک آیت کا، تو عبادت گاؤں میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوتا. امریکی دانشور اس کو محسوس کر رہے تھے. جو مشہور کتاب چھپی ہے امریکن ہیوبرس، وہ کوئی 25 برس پہلے چھپی. اگر 25 نہیں تو 26-27 برس یا 1-2 برس اس کے بعد چھپی ہوگی. کہ یہ گھمنڈ جو ہے وہ لے بیٹھے گا. امریکہ کی حالت یہ ہے کہ اسے ہر سال $1200 بلین کا سود ادا کرنا ہوتا ہے. اب بھی وہ دنیا کی بڑی معیشت ہے لیکن اخراجات زیادہ ہیں اور آمدن کم ہے. چین کو قرض ادا کرنا ہوتا ہے، روس کو ادا کرنا ہوتا ہے. حماقت اس پہ یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ انہوں نے یورپ سے کہا کہ اپنے دفاع کا بوجھ خود اٹھائیں. یوکرین میں اس نے یوکرین کے صدر سے ایک یعنی محلے کے غنڈے کی طرح بات کی. کینیڈا سے کہا کہ وہ ہماری ریاست بن جائے، گرین لینڈ پہ قبضہ کر لیں گے، اور دنیا پر اور اپنے حریفوں کیا دوستوں پر بھی ٹیرف عائد کر دیا. اور انڈیا پہ تو 50% ٹیرف عائد کر دیا، جس سے کروڑوں جابس چلی گئی ہیں. جائیں گے نہیں، چلی گئی ہیں. اور چین کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت تھی وہ انہیں سازگار تھی. اگر اس میں تبدیلی وہ چاہتے تھے تو تبدیلی ہمیشہ بتدریج ہوتی ہے. ایک تعمیری تبدیلی ہمیشہ تدریج سے ہوتی ہے اور ایک نظام کے تحت ہوتی ہے. اس طرح نہیں ہوتی کہ ایک رات آپ اس کو تبدیل کر دیں. وہ آئی فون جو آپ خریدتے ہیں، کتنے کا خریدتے ہیں؟ پاکستان میں تو اب 4-5 لاکھ روپے کا ہے، تو $1 کا حساب لگا لیں.
وہ $10 کا بن کے تیار ہوتا ہے. لیبر وہاں سستی ہے. چینی لیبر سخت جان ہے, محنتی ہے, چھٹیاں نہیں کرتی. وہاں اپنا محرم کی اور عید کی اور مختلف مواقع کی چھٹیاں نہیں ہوتی, اس طرح چھٹیاں نہیں ہوتی ہیں. اور پاکستان میں بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ چین سے لیبر امپورٹ کریں گے. پاکستانی لیبر تو 300 دن سے زیادہ کام نہیں کرتی, اور ظاہر ہے اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ نریندر مودی کے ساتھ بھارت کے ساتھ اگر چین کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں گے تو کیا پاکستان کو نظر انداز کر دیا جائے گا؟ اس میں سامنے کی دو باتیں ہیں جو نظر انداز کر رہے ہیں لوگ. ایک تو یہ کہ کل صدر شی جن پنگ نے کہا کہ ہر قیمت پر پاکستان کی سلامتی کا تحفظ کیا جائے گا. صرف انہوں نے یہ کہا ضرور کہ چینیوں کی حفاظت کا بندوبست ہونا چاہیے, جو ایک معقول بات ہے, لیکن اس پہ بہت زور دیا انہوں نے. دوسری بات یہ ہے کہ پریڈ میں مودی شریک نہیں تھے. اب اس میں دو آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ انہیں مدعو ہی نہیں کیا گیا, یہ تو بعید ہے. چینی ڈپلومیسی سے اور شائستگی سے یہ تو بعید ہے. وہ خود نہیں گئے, سلوٹ کرنا پڑتا. ابھی کل تک تو وہ کہہ رہے تھے کہ چین کی وجہ سے پاکستان ہمیں شکست دینے میں کامیاب رہا, ہمارے طیارے گر گئے. اللہ اعلان تو نہیں کہہ رہے تھے, مگر یہ کہ اوورآل تو ان کا میڈیا اور ان کے لیڈر یہ تسلیم کر رکھا, طور پہ اپوزیشن لیڈر. تو وہ وہاں پہ نہیں گئے, پریڈ میں نہیں گئے. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ پھر یہ ہے کہ اعتماد کا رشتہ نہیں ہے, نہ قائم ہو سکتا ہے. بھارتیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لبھاتے رہتے ہیں. دو فریق ہیں تو دونوں کو لبھاتے رہتے ہیں, مذاکرات کو دراز کرتے رہتے ہیں. اس پہ امریکن پریس میں لکھا بھی گیا ہے, اور امریکی دانشور اور میڈیا اس کو نوٹ کر رہا ہے. اور پھر یہ خیال بھی ہے کہ جو پریڈ میں نہیں گئے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ طاقت کا یہ مظاہرہ نہیں دیکھ سکتے. میں نے زندگی میں درجنوں پریڈز دیکھی ہیں, اور پاکستانی فوج کی پریڈ بہترین سمجھی جاتی ہے. آپ یعنی فرط جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں. لیکن کل میں نے چین کی اس پریڈ کو بہت غور سے دیکھا اور بار بار دیکھا. ایسی پریڈ زندگی میں کبھی دیکھی نہیں گئی. کہا جاتا ہے کہ سارے انتظامات پر وہ جو اسلحے کی نمائش ہوئی اور جو پریڈ ہوئی جس میں خواتین بھی شامل تھیں, $5 بلین خرچ ہوئے ہیں. لیکن چین کے لیے یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے, اور اس کا جو تاثر پیدا ہوا وہ بہت غیر معمولی ہے. تائیوان میں کانپیں ٹانگ رہی ہوں گی, اس لیے کہ 1971 میں جب معاہدہ ہوا تھا پاکستان کے توسط سے, جب ہنری کیسنجر گئے تھے, تو یہ طے پایا تھا کہ ایک چین ہے, ایک چین. اسے ایک سلامتی کونسل کی ممبرشپ دے دی گئی تھی پرماننٹ, جس میں ویٹو کا حق ہوتا ہے. اور ان سے سفارتی تعلقات ہی نہیں ہیں تائیوان سے امریکہ کے, اگرچہ ان کے لیڈر جاتے رہتے ہیں اور اسلحہ فراہم کرتے رہتے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی نے اس پہ ایک تحقیق کی ہے, کافی عرصہ ہو گیا, میرا خیال ہے پچھلے برس کی شروع کی بات ہے. اور اس میں کہا 3 پاسبل سینیریوز ہیں, 3 امکانات ہیں, لیکن تینوں میں چین کی فتح یقینی ہے. چین کے پاس ایک اور کارڈ بھی ہے جو انہوں نے ہانگ کانگ میں استعمال کیا, اور وہ یہ ہے کہ ایک چین اور 2 نظام. وہی نظام تائیوان میں بھی ہو سکتا ہے, اور مستقل خوف کی حالت میں وہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ امریکہ اپنی فوجیں نہیں اتارے گا. امریکہ نے جہاں اپنی فوجیں اتاری, افغانستان میں, عراق میں, ویتنام میں, لاؤس میں, لیٹن امریکہ میں, ہمیشہ اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اور بار بار میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ان کی 6-7 نسلیں تمبل میں پلی ہیں. آسودگی میں $1 ملین ایک سپاہی پہ خرچ ہوتے تھے افغانستان میں, پانی بھی وہاں سے آتا تھا. $2500 ارب خرچ ہوئے تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ شکست, رسوائی, پسپائی, ڈپریشن. اور چین کے ساتھ جس طرح معاملہ طے کرنے کی کوشش کی, تو مہنگائی کی لہر تو امریکہ میں اٹھی ہے. کینیڈا کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے. یورپی ممالک بہت میچور ہیں, انہوں نے بہت واضح رد عمل نہیں دیا, لیکن یہ ہے کہ ڈسٹنس تو پیدا ہو گیا, نفسیاتی فاصلہ تو پیدا ہو گیا, اور اب وہ فاصلہ دور نہیں ہو سکتا. دیکھیے, دوسرا پاکستان کے معاملے میں یہ اہم نقطہ ہے کہ جنوبی سمندروں میں موجودگی بہرحال رہے گی امریکہ کی, آسٹریلیا کی مدد سے, فلپائن کی مدد سے, دوسرے ممالک کی مدد سے.
اور چین کو اپنے اس علاقے میں، اب اسے میرے خیال مغربی علاقہ کہیں گے جب بیجنگ کے نقطہ نظر سے دیکھیں، اسے ترقی دینی ہے، اور اب وہ ان کے جو بحری جہاز ہیں وہ تیل لے کر جاتے ہیں ایران سے اور عرب ممالک سے، تو بہت لمبا چکر کاٹنا پڑتا ہے، جبکہ اگر گوادر کے راستے جائے گا تیل تو سینکڑوں بلین ڈالر کی بچت ہوگی. صرف تیل تو نہیں جائے گا. اب شی جن پنگ نے کل کہا کہ سی پیک کا دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے برآمدات گوادر کے راستے جائیں گی، یہاں سے کچھ انڈسٹری وہ پاکستان منتقل کریں گے. اور وہی بات جو میں نے آپ سے عرض کی ہے، نگاہیں اب چین کی طرف اٹھ. چین کہتا ہے افریقہ سے اور ایشیائی ممالک سے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں. امریکی تو مداخلت کرتے ہیں، 780 اڈے ہیں ان کے دنیا میں، اور عربوں کو تو صاف صاف انہوں نے دھمکی دی، بلیک میل کر کے پیسے لیے، جہاز وصول کیا، بلینز آف ڈالر کی سرمایہ کاری لی. چین تو آپ سے یہ نہیں کہتا، چینی شرائط اس کے مقابلے میں تو بہتر ہیں. ویسے تو قوموں کے تعلقات مفادات پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیوٹن اور شی جن پنگ دونوں عالم اسلام سے اور افریقی ممالک سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں. یہ بات قابل غور ہے کہ شہباز شریف نے دعوت دی شی جن پنگ کو پاکستان کے دورے کی، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ روسی صدر نے شہباز شریف کو دعوت دی کہ نومبر میں ماسکو ہیں. یہ دعوت شہباز شریف کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے ہے. دنیا بدل رہی ہے، ڈالر کی اہمیت کم ہونے لگے گی، مقامی کرنسی میں لین دین بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ تو اب اس میں تو اتفاق رائے ہے کہ امریکہ زوال کا شکار ہے. اندر جارجیا کے گورنر نے کہا کہ پہلے کیلیفورنیا کے گورنر چیخ رہے تھے، نیو یارک میں انہیں شکست کا سامنا ہے میئر کے الیکشن میں. تو تقسیم بہت بری ہے. 88% ریپبلکنز کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کرنا چاہتے، اگرچہ وہ بچے ان کی مرضی سے تو نہیں ہوتی، یعنی ہم پسند نہیں کرتے. 92% ڈیموکریٹس کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کی شادیاں جو ہیں وہ اس میں ہوں. مودی نے اگرچہ اپنا کھیل ٹھیک سے کھیلنے کی کوشش تو کی، لیکن میں نے عرض کیا کہ اعتماد کا رشتہ نہیں ہے. وہ روسی صدر کے ساتھ رہے، ان کی گاڑی میں بیٹھے، چینیوں نے بھی ان کی شائستگی کے ساتھ پذیرائی کی، مگر جب اعتماد نہ ہو باہمی، اور پاکستان کو وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ پاکستان ان کو تصویراتی حلیف ہے، اور پاکستان سے انہیں کوئی بنیادی شکایت نہیں ہے، علاوہ اس کے کہ ہمارے لوگ بھاگے بھاگے امریکہ جاتے ہیں. لیکن چینی بڑی لمبی پلاننگ کرتے ہیں. چینی چاہتے ہیں ایران اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہوں، خاص طور پہ افغانستان کے ساتھ دہشت گردی بند ہو، اور یہ ان کی ضرورت ہے. اور یہ بھی ایک البتہ ٹیسٹ ہوگا کہ ایران کی کتنی مدد کرتے ہیں. ایران پر حملے کا خطرہ تو ہے کہ چین اور روس کتنی مدد کرتے ہیں. اگر وہ جنگ کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. اسرائیل کی اندھی حمایت نے امریکہ کو رسوا کیا ہے. خود امریکہ میں 60% لوگ اسرائیل کے خلاف ہیں، اور یہ تعداد بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. آسٹریلیا میں بڑے مظاہرے ہوئے، جاپان میں ایسا مظاہرہ ہوا ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، حتیٰ کہ چین میں ہوا ہے، باقی سارے یورپی ممالک میں ہوئے، برطانیہ میں ہوئے، فرانس میں ہوئے، نیوزی لینڈ میں ہوئے ہیں، اٹلی میں، ہر کہیں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اس کو بلیک میل کرنے میں تو کامیاب رہے. دنیا بھر میں فلسطینی بچوں کی تصاویر دکھائی جا رہی ہیں، بھوک سے بلکتے ہوئے، ملبے کے ڈھیر، عورتیں، امداد کے لیے، خوراک کے لیے جمع ہونے والے لوگوں پہ بمباری، صرف یہ اپنی اذیت پسندی کو تسکین دینے کے لیے قتل عام. تو ظاہر ہے رائے عامہ کی طاقت آخر کار نتیجہ خیز ہوتی ہے. اور روس میں ہم اس کو دیکھ چکے ہیں، افغانستان میں دیکھ چکے ہیں، ایران میں دیکھ چکے ہیں، انڈونیشیا میں ہم دیکھ رہے ہیں. سڑکوں پر طالب علموں کا راج ہے. انڈونیشیا کی معیشت پاکستان کی طرح مشکلات کا شکار نہیں ہے، لیکن بہرحال امیر اور غریب کا فرق ہے، اور مالدار طبقہ ہر کہیں سب کچھ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں بغاوت ہو گئی ہے، وہ تنخواہیں واپس لینی پڑی ہیں، اور بہت سے شاید اور اقدامات بھی کرنے پڑے. ایک بہت مشہور تاریخی واقعہ ہے کہ اصحاب رسول جب حبشہ گئے تو وہ
ان کو پناہ دی گئی، وہ سارا قصہ آپ کو معلوم ہی ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ تو عیسائی پادریوں میں چمگوئیاں ہونے لگیں، تو چنانچہ نجاشی نے شہر والوں کو جمع ہونے کا حکم دیا، اور بادشاہ جب حکم دیتا ہے تو وہ سیاسی پارٹی کے جلسہ عام کی طرح نہیں ہوتا۔ پھر اس نے ان سے کہا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو مجھے لے کر آئے تھے؟ مجھے تو صحرا میں دھکیل دیا گیا تھا، میرے چچاؤں نے قبضہ کر لیا تھا اقتدار پر، اور اگر میں نے ان کو پناہ دی ہے تو کیا غلط کیا ہے؟ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں، جناب مریم علیہ السلام کی توقیر کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک جملہ اس نے اس سے پہلے کہا تھا دربار میں، جب عمرو بن العاص نے اپنا کیس پیش کیا، کہ جو کچھ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اور جو جناب عیسیٰ نے کہا تھا، اس میں تن کا برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اور اس تقریر کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ ٹھنڈے ہو گئے۔ عوامی تحریکیں کبھی ناکام نہیں ہوتی ہیں، اور دنیا جس طرف بہنے لگتی ہے، جیسے دریا کے بارے میں کہا گیا ہے، دنیا جس طرف بہنے لگتی ہے اس طرف بہتی چلی جاتی ہے۔ یہ قدرت کے اشارے ہیں۔ رکے ہوئے ہیں جو دریا، انہیں رکے نہ سمجھ، کلیجہ چیر کے نکلیں گے کوہساروں کا۔ ایک سوال اب یہ زیر بحث ہے، بہت دنوں سے زیر بحث ہے، اب زیادہ یہ جو تازہ واقعات ہوئے ہیں اس میں ہے کہ عمران خان جیل میں پڑے رہیں گے۔ اس کو دوسری طرح سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، کیا عمران خان اقتدار میں آئے گا؟ دیکھیے، خبر یہ ہے گنڈا پور کو اعتماد میں لے لیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اب میں پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ نہیں ہوں، اس لیے کچھ لوگوں کو توڑ لیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ عمران خان کی بہنوں کا ذکر ناشائستگی کے ساتھ کرتے ہیں۔ کوشش کروں گا اس پہ کلپ بھی آپ کو دکھا دوں۔ پشاور کے اخبار نویس کہتے ہیں کہ جو درخواست عدالت میں دائر کی گئی ہے ملاقات کے لیے، عمران خان پوچھتے ہیں وہ آتے کیوں نہیں؟ اس پہ دستخط ہی نہیں ہے، اور اس میں لکوناز ہیں۔ سیلاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم کی کارکردگی نہ کس رہی۔ وہ چھٹیاں مناتے رہی جاپان میں، اور ٹھیک اس وقت جب صوبہ تباہ ہو رہا تھا واپس تشریف لائیں تو میری تصویریں لگائی جائیں ہر چیز میں۔ ارے بھائی، 1985 کے بعد نواز شریف کو تو ضرورت تھی، انہیں کوئی جانتا نہیں تھا، ایک پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے ان کی کوئی بڑی شناخت نہیں تھی اس وقت، جو جا کے 88 میں بنی، 90 میں بنی۔ انہوں نے تو اس کو تصویروں کی کیا ضرورت ہے، تک مسجد پہ تصویر لگا دی۔ وہاں اپنا کیمپ اکھاڑ دیے گئے جنگ میں سیلاب زدگان کے لیے۔ پھر یہ کہا گیا کہ عام لوگ جو ہیں وہ امداد نہیں دے سکتے، اور ہو سکتا ہے کھانا ٹھیک نہ ہو۔ بس سرکاری کھانا ٹھیک ہوتا ہے، اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور چندہ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ وہ چندہ تو بھائی اگر آپ کی پولیس ٹھیک ہوتی، جو کہ نہیں ہے، تو جو چندہ جمع کرنے والے جو اپنا ایسے لوگ ہیں دھوکہ باز جو ہیں، تو ان کی گرفتاریاں ممکن تھی۔ آپ بہترین اداروں کو کیسے روک سکتے ہیں، جن اداروں کے بل پر امدادی سرگرمی؟ آپ تو کوئی امدادی سرگرمی نہیں کر رہے۔ کیمپ لگایا جاتا ہے، اکھاڑ لیا جاتا ہے۔ اکرم شیخ کے وہاں کیا پورا نام کیا اکرم صاحب کا، جنگ میں کیمپ پہ اکھاڑ دیا گیا کہ محترمہ کو آنا ہے، محترمہ کو آنا ہے، کوئی کرفیو لگا دیا جائے گا۔ اور ان کی گاڑیاں دیکھیں پروٹوکول کی، کوئی انہیں احساس، درد نام کی کوئی چیز ہے نہیں، احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دل گیا رونق حیات گئی، غم گیا ساری کائنات گئی۔ اور یہ ظاہر ہے کیسے چلے گا؟ لوگوں نے شکایت کی ہے کہ انہیں دھکے دیے گئے ہیں، راشن فراہم نہیں کیا گیا، اور کیمپ لگایا جاتا ہے اور دکھاوے کے لیے بعد میں اکھاڑ لیا جاتا ہے۔ اب اس کا موازنہ کریں آپ عمران خان کے دور سے۔ ایک صدی کی سب سے بڑی وبا تھی، ایک صدی کی سب سے بڑی وبا تھی کرونا کی۔ اس میں ہر ضرورت مند خاندان کو 12,000 روپے دیے گئے، 12,000 روپے دیے گئے۔ انڈسٹری کو آسان قرضے دیے گئے۔ ساری دنیا چیختی رہی کہ لاک اپ کر دینا چاہیے، بند کر دینا چاہیے، کاروبار زندگی بند ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے سمارٹ لاک اپ کیا۔ اس کے نتیجے میں ہماری صنعتیں فروغ پاتے رہیں، خاص طور پہ ٹیکسٹائل کی، اور ٹیکسٹائل میں تو ایسا یعنی
رونق دیکھنے میں ایسا بوم ہوا کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. برآمدات بڑھ گئیں ٹیکسٹائل کی خاص طور پہ. اور شہباز شریف کو وزارت اعلیٰ سونپی گئی عمران خان کو ہٹاتے ہی تو مہنگائی پہنچی 30-40% پہ. اگلے سال پھر 30-40% پہ. اگلے سال کا بیشتر حصہ بھی پھر جا کے کہیں کم ہونے لگی. لیکن جو مہنگائی بڑھ گئی یعنی کوئی 70-80% مہنگائی بڑھ گئی وہ تو برقرار ہے. روپے کی قدر و قیمت کم ہو گئی, پٹرول مہنگا ہو گیا, بجلی دگنی مہنگی ہو گئی, گیس تو ملتی ہی نہیں ہے. ملنے کیا مکانہ معاہدے کر لیے گیس کے. اور لوگ جو ہیں وہ اتنے ڈپریشن میں ہیں کہ اس ڈپریشن میں بہت دیر لوگ رہا نہیں کرتے. اہم نقطہ یہ ہے عوامی تحریکیں ناکام نہیں ہوا کرتی. عمران خان محض ایک لیڈر نہیں ہیں, ان کی شجاعت نے لوگوں کو مسحور کر دیا ہے اور ان کے مظلومیت نے ہمدردی کی ایک خیرہ کن لہر اٹھا دی. نظمیں کس کے لیے لکھی جاتی ہیں, نغمے کس کے گائے جاتے ہیں, مصور کس کی تصویریں بناتے ہیں, بچے کس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, سحر بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ عورتیں اور بچے اور خواتین, بزرگ خواتین اور مرد اور خواتین کس کے لیے اپنا دعائیں مانگتے ہیں. کب تک آپ انہیں روک. پھر کارکردگی ہے وزیر اعظم کی, تو میں نے عرض کیا وزیر اعلیٰ کی تو ہے ہی. سندھ میں تو صورتحال اتنی خراب ہے, سندھ کرپشن کا گڑھ ہے. بلوچستان میں کرپشن کو کرپشن ہی نہیں سمجھا جاتا, اور پختونخوا میں بھی صورتحال کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے. لوگوں کو دلچسپی سب سے زیادہ ہوتی ہے انہیں امن نصیب ہو, انہیں رزق ملے, رزق انہیں ملازمتیں ملیں, کاروبار کے مواقع ملیں. وہ مامون الرشید کے دربار کا ایک واقعہ ہے کہ ایک درباری کھڑا ہوا تھا, وہ خواجہ آصف صاحب پہ بھی یہ صادق آتا ہے. ایک چاندنی رات میں تنہا کھڑا ہوا, اس نے دیکھا 70 اونٹوں کی ایک قطار جا رہی ہے اور آدمی کوئی نہیں ہے. اس نے آواز دی, ارے بھائی کوئی ہے؟ تو ایک اونٹ پہ سویا ہوا آدمی جو یعنی بظاہر دکھائی نہیں دے رہا تھا, وہ اٹھ کھڑا ہوا. اس نے کہا میں ہوں. تو اس نے کہا اتنی لمبی اونٹوں کی قطار کیا لیے جاتے ہو؟ منڈی میں جا رہا تھا ظاہر ہے, واللہ منڈی میں. اس نے کہا گندم ہے, ایک طرف گندم ہے, دوسری طرف اس کو بیلنس کرنے کے لیے ریت ہے. اس نے کہا ریت کیوں ڈالی تم نے؟ اتنی گندم دوسری طرف ڈال دیتے تو وہ توازن قائم ہو جاتا. تو وہ ایک جسے پنجابی میں کہتے سائیں لوگ قسم کا آدمی تھا, سادہ سا آدمی تھا, بالکل ہی کم فہم آدمی تھا. اس نے کہا میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا تھا بچپن میں, وہ کھیتوں سے لا رہے تھے اپنا سامان, تو دوسری طرف انہوں نے ریت بھر دی تھی یا پتھر بھر دیے تھے, تو میں اسی روش پہ قائم ہوں. اس نے کہا اگر تم ہوشمند آدمی ہوتے تو دونوں طرف گندم ڈالتے. اس نے کہا تم بڑے سمجھدار آدمی ہو, تم تو بڑے خوشحال ہو گئے. اس نے کہا میں کیا خوشحال ہوں, مجھے تو دربار سے نکال دیا مامون الرشید نے. اس نے کہا پریم منحوس آدمی, زیادہ رزق اور کم عقل اچھی ہوتی ہے. یہ جو دعوے ہیں, یہ جو روپے کی بارش ہے میڈیا پہ, اخباروں پہ, وہ بھائی کام کر نہیں رہے, اشتہار چھاپ رہے ہو, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ شعبدہ بازی ہے. اور شعبدہ بازی اس زمانے میں, سوشل میڈیا کے اس زمانے میں, خواجہ صاحب سے یہی غلطی. خبر یہ ہے کہ جب وہ نواز شریف سے ملنے کے لیے گئے, جس کے بعد اقبال سنگیڑا, وہ پورا ایک گروپ ہے, اس کو جوڈیشل کر دیا گیا, اب اس کی ضمانت ممکن ہے. تو نواز شریف صاحب نے یہ کہا خواجہ صاحب آپ کو ایسے دعوے نہیں کرنے, ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. یہی غلطی ایک حد تک چودھری نثار نے کی تھی, حالانکہ ان کا پولیٹیکل ایکیومن تو بہت زیادہ ہے اور وہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو بھی نہیں کرتے تھے, اور کوئی موازنہ ہی نہیں ہے سیاسی سوجھ بوجھ میں, کہ پوٹھو ہار میں ان کی مرضی سے افسر لگائے جاتے تھے. اور یہ ارینجمنٹ چلا آتا تھا 88 سے, 90 سے, یہ 88 سے. 88 میں پنجاب میں تو حکومت تھی. دربارے کی قوت کا سرچشمہ یہی جہانگیر ترین نے غلطی کی, یہی بات اور لوگوں نے کی. سرچشمہ جو ہے وہ مقتدر اعلیٰ ہوتا ہے, وزیر اعظم ہوتا ہے, صدر ہوتا ہے, جو بھی ہو.
اب وہ خواجہ صاحب چاہتے ہیں ان کی مرضی کے لوگ ہوں. ZKB سے بھی ان کی آویزش ہے جو کہ بڑا کاروباری ادارہ ہے, اور FWO سے اس کا یعنی مقابلہ ہے کاروبار میں, جیسے بیریہ ٹاؤن کا تھا اس سے DHA کے ساتھ. تو خواجہ صاحب کی ہوا اکھڑ گئی, لوگ تنگ آ گئے ان سے. کئی واقعات مجھے معلوم ہیں کہ وہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ تلخی سے پیش آتے ہیں. دعوت تو انہوں نے بہت شاندار دعوتیں کی. ایک ایسی دعوت بھی تھی الیکشن کمپین میں جس میں 1000 آدمیوں کو مدعو کیا گیا اور ہر طرح کے دیسی گھی کے کھانے کھلائے گئے, مگر یہی کہ ہر چودھری جو ہے وہ 100 200 400 آدمیوں کو انفلوئنس کر. ہوا کیا, آدھے ووٹ لیے ایک خاتون خانہ سے. ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے, اور اس کے بہت سے اسباب ہیں جس پر میں کبھی پھر عرض کروں گا. ویسے تو ان کا اقتدار بھی خطر, یہ اقتدار رہ سکتا ہی نہیں ہے. کوئی پرفارمنس نہیں ہے, مہنگائی بڑھتی ہے, معیشت ٹھیک ہوتی نہیں ہے, فارن انویسٹمنٹ آتی نہیں ہے, مقامی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہو رہی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو تو بھیج دیں گے مگر کوئی اور بندوبست کریں گے. اور کیا بندوبست کریں گے؟ ٹیکنوکریٹس کا یہ بنگلہ دیش میں ناکام ہو چکا. ملک اور قوم تجربے کرنے کے لیے نہیں ہوتی, اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ عمران خان بھی نرمی کا مظاہرہ کریں اور یہ بھی ان سے بات کریں. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انہیں بنی گالہ لے جایا جائے گا یا ملک سے باہر بھیج دے, تو گھسیٹ کے لے جائیں گے. اور اگر بنی گالہ لے جائیں گے تو کیا وہ خاموش رہیں گے؟ ان کے تیور تو آپ دیکھ رہے ہیں. ان کو آنا ہے. زیادہ امکان یہی ہے, بہت امکان ہے. قوم کوئی زندگی کا ثبوت دے, جد و جہد سے نتائج نکلتے ہیں. انہیں آنا ہے, اور رستہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ مصالحت ہو. تیور آپ ان کے دیکھ رہے ہیں. وہی شعر جو آپ کو سنایا تھا کہ جاؤ کہہ دو کوئی ساحل کے شبستانوں میں, لنگر انداز ہوں میں آج بھی طوفانوں میں, اور 1000 دام سے نکلا ہوا ایک جنبش میں, جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے. یہ لوگ نہیں رہ سکتے. یہ عوامی اس کی ناپسندیدگی کا نہیں, عوامی نفرت کا شکار ہیں. انہیں اندازہ ہی نہیں. یہ سرکاری افسروں کے لیے شاندار محل بنا رہے ہیں, گاڑیاں خرید رہے ہیں, فضول خرچی کر رہے ہیں, ایئر فورس کے طیارے میں سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور بڑے بڑے کارواں لے کر چلتے ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس کا بجٹ بڑھ گیا, پریزیڈنٹ ہاؤس کا بجٹ بڑھ گیا. یہ زندہ رہنے کی نشانیاں نہیں ہیں, یہ تباہ ہونے والی نشانیاں. نشانیوں ہی سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ موسم بدلنے والا ہے. آتے آتے یوں ہی دم بھر کو رکی ہوگی بہار, جاتے جاتے یوں ہی پل بھر کو خزاں ٹھہری ہے. ابتلا اور آزمائش سے قومیں گزرتی ہیں, لیکن ہوش ٹھکانے رکھیں تو ابتلا کا عرصہ مختصر بھی ہو سکتا ہے, طویل بھی ہو جائے. تو بہرحال یہ لوگ تو نہیں رہ سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمران خان کو آنا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو پتہ ہے عمران خان گناہ کیا ہے اس کا, دنیا جانتی ہے, شہباز کی گھر والے جانتے ہیں, شہباز کی بہن جانتی ہے, اسپیکر کی ماں جانتی ہے, میری دادی جانتی ہے, آپ کی نانی جانتی ہے کہ الیکشن عمران خان نے جیتا. آپ کو شرم نہیں آتی وہاں بیٹھے ہوئے؟ شرم نہیں آتی؟ آپ کو اپنی بہن نہیں کہتی, آپ کا اپنا بیٹا نہیں کہتا ماما نیانت کس, بابا نیانت کس, کہ کیا کر رہے ہو, کہاں سے آئے ہو؟ اس طرح نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا. اب بھی یہاں ایک ساتھی نے بات کی, محمد شہید نے, اب بھی راستہ یہی ہے. ہم اپیل کرتے ہیں نواز شریف سے, ہم اپیل کرتے ہیں ان تمام جمہوری لوگوں سے, پیپلز پارٹی سے, عوامی نیشنل پارٹی سے, جو اس ملک سے محبت رکھتے ہیں, آئیں بسم اللہ کرے بیٹھیں. آپ سیاسی لوگ ہیں, 4-5 ایسے نکتے لکھیں جس پہ ساری پارٹیاں متفق ہوں. عمران جیل میں ہے, اس کو بھی اس پہ متفق کرا دیں گے. کیا ایسا ملک ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ایک آئین ہوگا, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, پاکستان نے واضح طور پہ کہنا ہوگا ملک مقدم ہے,
ملک مقدس ہے، کسی جرنیل کو ناراض کرنے سے زیادہ وہ مقدس ہے۔ ہمارا پہلا نقطہ یہ ہوگا جو ہر آئین کا نقطہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے افواج اور ان کے جاسوسی ادارے الیکشن سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ پہلا نقطہ ہوگا، یہ ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے۔